اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ عزیزان گرامی، آج کے ہمارے درس میں والدین کے بارے میں گفتگو کرنا ہے کہ والدین کی عزت و احترام کرنا ہم پر فرض ہے۔ رب رحمان نے ماں باپ کو عزت دی ہے۔ رب رحمان ہم سے بھی یہی کہتا ہے، فرما رہا ہے کلام الہی میں کہ آپ اپنے والدین کی عزت و احترام کریں۔ عزیزان محترم، کلام الہی میں بارہا والدین کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے کہ وبالوالدین احسان، اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ پیش آئیں، اور بھی بہت ساری آیات مبارکہ ہیں جن میں سے یہ بھی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ عزیزان محترم، یہ بھی آیات مبارکہ کا کچھ حصہ جو ہے یہ بھی والدین کے بارے میں ہے۔ تو اہم ترین تعلیمات میں سے ہے کہ اللہ کی اطاعت کی بلند ترین منزل جو ہے وہ والدین کی اطاعت ہے۔ رب رحمان والدین کی اطاعت کو بلند ترین منازل میں سے شمار فرماتا ہے۔ آج کل کے اس دور میں والدین کے ساتھ انسان مختلف لہجوں میں بات کرتا ہے، حتیٰ کہ آیہ مجیدہ آئی ہے کہ اپنے والدین کے سامنے آہ تک نہ بھرو، اف تک نہ کرو۔ تو عزیزان محترم، گناہان کبیرہ میں سے یہ ہے کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آج کل کے نیو جنریشن نوجوان جو ہیں اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نوجوانوں کے ساتھ ان کے والدین کی ایکسپیکٹیشن ہوتے ہیں، ان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جو وہ ان سے ہر کسی کے ان کے والدین کے ڈریمز ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، خواب ہوتے ہیں جو والدین اپنی اولاد کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے گی اور آگے قدم بڑھائے گی۔ عزیزان محترم، اولاد کو اپنے والدین کی حکم کی عدولی نہیں کرنی چاہیے سوائے ایک مقام پہ، اگر وہ آپ کو اسلام چھوڑنے کا کہیں تو یہاں پر آپ حکم کی عدولی کر سکتے ہیں، اور کسی مقام پر بھی آپ ان کے حکم کی عدولی نہیں کر سکتے۔ تو والدین کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی منزلت ہے والدین کی۔ اگر والدین کے ساتھ آپ برا برتاؤ کرو گے تو اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آئیں۔ عزیزان گرامی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرنے میں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ آپ اپنے والدین کو ان کے نام سے مت پکاریں، کیونکہ ہمارے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوان بچے اور بچیاں اپنی والدہ کو یا اپنے والد کو مختلف اسماء سے ان کے نام سے پکارتے ہیں، تو اسلام نے اس چیز کا بھی منع فرمایا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ یہی چیز جو آج آپ کر رہے ہیں کل کو یہی چلتے چلتے آپ تک بھی پہنچے گی، تو اس چیز کے بارے میں بھی منع فرمایا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 طرح کے لوگوں کے چہروں پر نگاہ ڈالنا اللہ کے ذکر کے برابر ہے۔ 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کے چہروں پر دیکھنا ایسے سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کا ذکر بجا لا رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو ہے عادل حکمران۔ اگر آپ کسی عادل حکمران کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ایسا سمجھیے گا کہ آپ اللہ کا ذکر کے برابر آپ کام کر رہے ہیں۔ نمبر 2، ایک عالم ربانی کے چہرے پر، عالم باعمل کے چہرے پر دیکھنا بھی اللہ کے ذکر کے برابر ہے۔ نمبر 3، ماں کے چہرے پر دیکھنا۔ نمبر 4، باپ کے چہرے پر بھی دیکھنا اللہ کے ذکر کے برابر ہے۔ دیکھیں عزیزان محترم، ان 4 چیزوں میں 2 ماں باپ ہیں،
ایک عادل حکمران ہے اور تیسرا عالم ربانی ہے جو عالم با عمل ہو، ان کے چہرے پر بھی دیکھنا اللہ کے ذکر کے برابر ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو اسی دنیا میں بہت جلدی مل جاتی ہے۔ 3 ایسے گناہ انسان جب بھی کرتا ہے تو ان کی سزا انسان کو اسی دنیا میں بہت جلدی مل جاتی ہے۔ نمبر 1، پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان والدین کی نافرمانی کرے گا تو اس کو بہت جلد وہ گناہ کی سزا مل جاتی ہے۔ جب بھی آپ والدین کی نافرمانی کریں گے، ان کی فرمان کی عدولی کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی، اسی دنیا میں آپ کو سزا ملے گی۔ نمبر 2، خلق خدا پر ظلم کرنا، یعنی مخلوق خدا پر آپ ظلم کریں گے تو اس کی سزا بھی آپ کو اسی دنیا میں ملے گی۔ تو ہم تو ہر روز خلق مخلوق خدا پر ظلم کرتے ہیں۔ ہماری تو زبانیں بھی پاک نہیں ہیں، ہماری آنکھیں بھی پاک نہیں ہیں۔ عزیزان، ہم سے تو ہر کوئی تنگ ہو جاتا ہے، کیوں ایسا کریں؟ ہم ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3، اللہ اور اس کی مخلوق کا نا شکر گزار ہونا، یعنی اللہ کا جو شکر بجا نہیں لاتے تو اس کی سزا بھی دنیا میں ملتے، اور اللہ کی مخلوق کا بھی جو شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلا کیا ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے تو آپ اس کا شکر ادا کریں۔ شکریہ بھائی محترم، آپ کا بہت بڑی مہربانی، آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، چند ایک دعائیں کر دیجئے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کی بھی سزا اللہ آپ کو اسی دنیا میں دے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان اسی دنیا میں ان 3 حکموں کی جب عدولی کرتا ہے تو ان کو سزا ملتی ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آنے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کریں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ نوجوان جو ہیں اپنے والدین کے ساتھ غصے میں بات کرتے ہیں کہ اب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہماری زندگی میں یہ انوالو ہو رہے ہیں، ان کو چاہیے اپنے کام سے کام رکھیں۔ عزیزان محترم، آپ انہی کی وجہ سے تو دنیا میں ہو، وہ تھے تو آپ ہو، آپ کن کو کہہ رہے ہو؟ عزیزان محترم، رب رحمان نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، آپ کو والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب یہی والدین آج آپ کو یہی جو ٹوکتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں، اگر یہ آپ کے بیچ میں نہ رہیں گے تو آپ تب پتہ چلے گا کہ والدین کی قدر کا، آپ کو کہ والدین کیا تھے ہمارے لیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ اور آخر میں یہ بھی ہے کہ جب بھی والد اس دنیا سے چلتا ہے تو اس کی اولاد پر کچھ قرضہ رہ جاتا ہے، وہ قضا نمازیں ہیں والد کی بڑے بیٹے پر جو ہیں، قضا نمازیں ہیں یا باقی جو قرضے ہوتے ہیں وہ ان ادا کرنے ہوتے ہیں، یہ بھی والدین کے ہوتے ہیں، یہ بھی اولاد کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگار حساب کے دن مجھے، میرے والدین کو اور تمام مومنین کو بخش دینا۔ جب یہ دعا ہوتی ہے نا تو رب رحمان فرماتا ہے کہ دیکھو یہ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہے، یہ اپنے والدین کی اطاعت میں بیٹھا ہے، اس نے اپنے والدین کو یاد کیا ہوا ہے، یہ اپنے والدین کو بھولا نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اپنے والدین کے فرمانبرداری کرنی چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ رب رحمان جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں، جن نوجوانوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، پروردگار تمام کے درجات بلند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔